like video, share video and subscribe our channel. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج 5واں پارہ اس کا خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹے میں یہ ایک آیت کی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ صرف مین چیزیں، اہم چیزیں آپ کے سامنے بتلائی جائیں گی۔ وہ اہم چیزیں یہ ہیں، پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اجمالاً بیان کروں گا، یعنی شارٹ میں بولوں گا، مین ہیڈنگ بولوں گا، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے، مختصر سی تفصیل وہ تو پھر لمبی ہو جائے گی، مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں ہیڈنگ یہ ہے کہ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک نے کلام میں جن عورتوں سے شادی کرنا حرام قرار دیا ہے اس کا ذکر تھا۔ 5ویں پارے کے شروع میں جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اس کا تذکرہ ہے، پہلے ایک۔ دوسرا حرمت متعہ، تیسرا مرد کی حاکمیت و فضیلت، چوتھی ہیڈنگ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ، 5ویں بات طہارت کے مسائل، 6ویں بات تیمم کا حکم ایک نعمت خداوندی ہے، 7ویں بات امانت ادا کرنے کی تاکید، 8ویں بات خدا، مصطفیٰ، فقہا، 9ویں بات اجتہاد اور قیاس کا ثبوت، 10ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کرانا، 11ویں بات انعام یافتہ طبقات، 12ویں بات عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت، 13ویں بات قتل اور دیت کا بیان، 14ویں بات صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر، 15ویں بات اجماع امت حجت ہے، اور 16ویں بات منافقین کی ذہنی کیفیت، اور 17ویں بات عذاب سے بچنے کا نسخہ۔ یہ 17 باتیں آج کے تفسیر میں ہوں گی۔ پہلی بات، جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے وہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات نسبی رشتہ، دوسرا رضاعی رشتہ، تیسرا حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ رشتے، ان سے شادی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک نسبی رشتہ یعنی خاندانی، نسبی، خونی۔ دوسرا رضاعی رشتہ۔ تیسرا جس عورت سے ہم شادی کرتے ہیں اس کے سسرالی رشتہ۔ یہ ان تینوں کو چھوڑ کر جتنے بھی رشتے ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں۔
ایک جن عورتوں سے نکاح کرنا شارٹ میں بیان کر دیا. دوسرا حرمت متع. حرمت متع بولتے ہیں کسی مرد نے کسی عورت سے کہا کہ اتنے دنوں کے لیے اور اتنے پیسوں کے بدلے میں میں تیرے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو وہ عورت قبول کر لے، تو اس کو بولتے ہیں حرمت متع. ایک زمانے میں چلتا تھا، آج بھی اندرونی طور پر چل رہا، ظاہری طور پر نہیں چل رہا. یہ حرام ہے. اور نکاح کا مقصد آپ کو پاک دامن بنانا ہے، اس میں پاک دامنی نہیں ہو سکتی ہے. نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے، نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا شرط ہے، نکاح کے لیے مہر کا مقرر کرنا شرط ہے. یہ تمام چیزوں کے علاوہ صرف دونوں بات کر لے رہے ہیں، اور اس میں نکاح کا کوئی لفظ بھی نہیں ہے. تو یہ حرام ہے، پہلے بھی حرام تھا، اب بھی حرام ہے، قیامت تک بھی حرام ہوگا. دوسرا ہو گیا. تیسرا مرد کی حاکمیت و فضیلت. مرد کی حاکمیت و فضیلت کے سلسلے میں 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مردوں کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے. کیا فضیلت بیان کر دی گئی ہے؟ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں، اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں. ہر قسم کے عورت کے تمام اخراجات، جتنے بھی اخراجات عورت کے ہیں وہ تمام مرد کے ذمے ہیں. اگر مرد ان اخراجات کو برداشت کرے گا اور مرد ان اخراجات کو ادا کرے گا تو پھر بیوی کیسے آپ کی بات نہیں سنے گی؟ اس کے ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، اور اس کے قول و فعل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ عورت کے حقوق کو ادا کریں گے تو پھر وہ عورت آپ کے تابع کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ہے کہ عورت کے تمام اخراجات کا مرد کے ذمے ہے. جو مرد کے ذمے ہے وہ مرد کے ذمے ہیں تو اس کو ادا کر دینا چاہیے، تبھی مرد مرد کہلاتا ہے. الرجال قوامون علی النساء کہلائے گا، اس کا مصداق بنے گا. اگر عورت پر خرچ نہیں کرے گا تو پھر وہ جو ہے نا آپ کے اوپر سوار ہو جائیں گی. اس لیے ایک وجہ تو یہ بیان کیا گیا مرد کے حاکم ہونے کا کہ تمام اخراجات عورت کے مرد کے ذمے ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی گئی ہے. یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے. بہرحال یہ الرجال قوامون کی مختصر سی تفسیر تھی. اس کے بعد نافرمان بیوی کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ. اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جائیں. 3 شکلیں، 3 صورتیں، 3 درجے. پہلی شکل یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے. اسے سمجھایا جائے، انتھک سمجھائیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو انہوں بھی ناراض ہو کے رہ جاتے ہیں، انہوں بھی ناراض ہو کے رہ جاتے ہیں.
جس کی وجہ سے بیچ میں بات بند ہو جاتی، اس کو اور پروان چڑھ جاتا. سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. سمجھانا چاہیے جہاں تک ہو سکے. دیکھو تم یہ جو معاملہ کر رہے ہو بڑا نقصان کا معاملہ کر رہے ہو، اس سے شوہر بھی ناراض ہوگا، شوہر کے ناراض ہونے پر رسول اللہ بھی ناراض ہوں گے، رسول اللہ کے ناراض ہونے پر خدا بھی ناراض ہوگا. شوہر کا مقام اس کے سامنے سمجھایا جائے. شوہر کا اتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے. یہ مقام ہے شوہر کا. سمجھایا جائے، سمجھائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. حضرت مولانا شفیع الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک مرتبہ کرنول آئے تھے. انہوں نے فرمایا ایک میاں بیوی تھے، جب بھی کوئی گھر میں فنکشن ہوتا، کوئی رشتہ دار آتے، یعنی بیوی کے رشتہ داراں آتے، تو اس کے بعد جو ہے نا اسی دن جس دن آئے اسی وقت سے شوہر ناراض ہو جاتے تھے اور ایک ہفتے تک بات نہیں کرتے تھے. تو ایک دن جو ہے نا بیوی بٹھا کر پوچھی کہ بھائی ماجرا کیا ہے اصل؟ میرے رشتہ دار جو بھی آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہفتے تک ہمارے درمیان بات نہیں رہتی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو بیٹھو ہمیں دونوں آپس میں دلوں کو صاف کر لیں گے. چنانچہ دونوں بیٹھ گئے. تو شوہر بولے کیا بھی نہیں، جب تیرے رشتہ دار آتی اس وقت میں تیرا حال یہ ہو جاتا کہ مجھے پوچھ کچھ نہیں دیکھتی. تو تیرے بھائی آئے، تیرے بہنیں آئے، تیرے جو بھی والدین آئے، جو بھی آئے، ہم کو پوچھ کر دیکھتے نہیں. شوہر کیا چیز ہے اس کو پوچھ کر نہیں دیکھتے، ان کے درمیان میں منہمک ہو جاتی، مشغول ہو جاتی. تو بیوی بولی اتنی سی بات کی وجہ سے آپ ایک ہفتے تک میرے سے بات نہیں کرتے؟ نہیں میں انشاءاللہ آپ کا خیال کروں گی، میں آپ کو نہیں بھولوں گی، میں آپ کا خیال کروں گی. چنانچہ جب بھی رشتہ دار آتے تھے ان کے تو برابر باقاعدہ ان کا خیال کرتی تھیں. اگر بھائیوں اگر شوہر بیوی کو نہیں سمجھاتا، آپس میں دونوں مصالحت نہیں کر لیتے تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی، نوبت خلا تک پہنچ جاتی. اس وجہ سے آپس میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو سمجھا لینا چاہیے. کوئی ایسا مسئلہ ہے، پہلا یہی ہے، پہلی صورت کہ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے اس کا برا جو انجام ہوتا وہ بھی سمجھایا جائے. دوسری صورت اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو، سمجھانے کے بعد بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو بستر کو الگ کر دیں. بستر کو الگ کر کے دیکھیے، پھر تو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ بھائی میرے بازو میں لیٹنے والے اب میرے بازو میں نہیں لیٹ رہے ہیں، بازو میں نیچے جا کے سو جا رہے ہیں، یا بستر الگ ہو جا رہا. فکر لاحق ہو جاتی، کیا ہے کہ ماجرا بھائی میں ان کے بغیر کیسے سو سکتی ہوں؟ دن بھر لڑوں گی مگر رات میں ان کے بغیر نہیں سو سکتی میں. عورت کو احساس ہوگا، اس احساس دلانا ہمیں. تو اس فرمایا گیا اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے. تیسری صورت اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو، وہ ہٹ دھرمی میں ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے. اب شرعی حدود پار نہیں ہونا، پھر شرعی حدود میں رہتے ہوئے مختصر سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں. اللہ کے نبی نے کبھی کسی اپنی بیوی کو کوئی سزا دی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک بیوی کو طلاق دی ہے نا. تو اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا، آپ نے کیا اپنایا، اس طریقے کو ہم لینا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دیا اور ان کا فرمان کیا ہے ہمارے سامنے. اگر سمجھانے کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود وہ ہماری نہیں سن رہی ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو علماء کی طرف رجوع ہو جائیے، علماء سے پوچھئے کیا صورت ہو سکتی ہے.
थोड़ी सी मुख्तसर सी सज़ा दे दीजिए। अगर सज़ा भी ऐसी ना हो कि चेहरा बदल दे और जिस्म पर दागें आ जाएं और जानवर की तरह मारने लगे, ऐसी भी सज़ा नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी को जब सज़ा देना हो तो मिसवाक की लकड़ी क्या होती है बताइए, उस मिसवाक की लकड़ी से बताना, इससे मारूंगा, और मारेंगे तो भी कितना मार लगेगा उससे। आपने वो बतलाया है, वो हुक्म दिया है कि उसको इतना कम से कम मिसवाक के लकड़ी से उसको ठीक किया जाए। तो अजीज भाइयों, दोस्तों, ये थी नाफरमान बीवी की इस्लाह का तरीक़ा। और कई तरीक़े हैं। इंशाअल्लाह उलमा किराम से आप रब्त रखोगे तो आपको इंशाअल्लाह असबाक मिलते रहेंगे। आगे तहारत के मसाइल। व इन कुंतुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा। यहाँ तहारत के मसाइल बयान फरमाए हैं। मसलन जब नमाज पढ़नी हो या कुरान करीम की तिलावत करनी हो या इसी तरीक़े से कुरान करीम को हाथ लगाना हो या कोई ऐसा मसला हो जहाँ तहारत की ज़रूरत पड़ती हो तो वहाँ वज़ू करना ज़रूरी है। 3 हालतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ है। 3 हालतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ है। नंबर 1, एहतिलाम हो जाए। नंबर 2, अपनी अहलिया से हमबिस्तरी के बाद। नंबर 3, हैज़ो निफास के बाद। एहतिलाम हो जाए, मैं समझता हूँ इसकी तफसीर करने की ज़रूरत नहीं है, एहतिलाम सबको मालूम है। और अपनी अहलिया से हमबिस्तरी के बाद, ये भी सबको मालूम है। और तीसरी चीज़ हैज़ो निफास के बाद। माहवारी जो ख़वातीन को हर महीने में नमाज नहीं होती है, माहवारी दिन आते हैं तो उसको हैज़ कहते हैं। और बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। तो हैज़ और निफास के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। ये तहारत की बात आपके सामने कही गई। तयम्मुम का हुक्म एक नेमत खुदाबंदी है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि वज़ू और तहारत के लिए ऐसी चीज़ को पानी के कायम मकाम कर दिया जो पानी से भी ज़्यादा आसानी से हासिल हो जाती है। क्योंकि ज़मीन और मिट्टी हर जगह मौजूद है। ज़मीन और मिट्टी हर जगह मौजूद है। तयम्मुम की नेमत सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए यह ख़ास नेमत है। इससे पहले जो कौमें गुजरी हैं उनके पास ये नहीं था। कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। आज देखिए आपके बाजू में हॉस्पिटल है, कितने लोग ऐसे बीमार होते हैं जो बीमारी की हालत में भी क़िबला मालूम करके नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ उनके सामने 2 ईंटें रखी जाती हैं, 2 ईंटें सामने वो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी पर मार कर तयम्मुम कर लेता है। कितनी आसानी है। आदमी परेशान होकर उठना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है, चेहरा हाथ मसा और पैरां धोना पड़ता है, मगर बीमारी की हालत में वो नहीं कर सकता है। बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो या इसी तरीके से वो उस पर पानी पर कादिर ना हो, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम एक नेमत है। तयम्मुम की वजह से आदमी नमाज पढ़ लेता है, तयम्मुम की वजह से आदमी कुरान करीम को पढ़ता है। तो बहरहाल अजीज़ भाइयों, तयम्मुम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 5वें पारे में भी जिक्र किया, 6वें पारे में भी इसका जिक्र किया है। और उसके बाद अमानत अदा करने की ताकीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। इस आयत का शान नुज़ूल तो ख़ास वाक़या है कि हिजरत से पहले उस्मान इब्ने तलहा
جو کعبے کے کنجی رکھا کرتے تھے، کعبۃ اللہ اس کی کنجی رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، انہوں نے داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں گا اس کے سپرد کر دوں گا۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے کنجی لے لی، اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہے تو کسی اور کو بھی دے سکتے۔ بھائی یہ چیزیں پوائنٹ ہیں، آپ یاد رکھنا ہے کہ اسلام جو ہے کسی زبردستی سے نہیں پھیلا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نبی نے زبردستی کیا تو اسلام مسلمان ہو گئے، تلوار چلایا تو مسلمان ہو گئے۔ تو نبی فرما رہے ہیں عثمان، اگر ہم چاہتے تو یہ کنجی کسی کے سپرد کر سکتے تھے، مگر نہیں، قربان جائیے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا عثمان یہ کنجی رکھو، اور فرمایا چند دنوں تک نہیں، قیامت تک اس کی چابی آپ کے پاس رہے گی۔ کیا مہربانی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا کہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے، یعنی اس آیت کا جو حکم ہے خاص کر نبی کے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کی جو امانتیں ہیں انہی کو پہنچاؤ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام وہ کیا، ان کی امانت تھی ان کو دے دیے، پہلے چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، چابی انہی کے ہاتھ میں تھی، دے دیا۔ تو کیا یہ جو حکم ہے وہ اسی واقعہ کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے یہ عام ہے یہ آیت۔ یعنی جس آدمی کے پاس امانتیں رکھی جائیں، جس آدمی کو امانتیں دے دی جائیں، اس کا تقاضا یہ ہے وہ امانت داری کے ساتھ ادا کرے۔ دین کا تقاضا یہی ہے، تقوی کا تقاضا یہی ہے، ایمانداری ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جس کی امانت ہے اس کی امانت پہنچائی جائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خدا، مصطفیٰ اور فقہا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی 2:30 بجے تک میں بولوں گا، ابھی آپ کو 15 منٹ بولوں گا، آپ اطمینان سے بیٹھیے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کب تک کرتی ہیں نہیں معلوم، مجھ کو ایک ذہن میں رہتا 2:30 بجے تک انشاءاللہ بولیں گے آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو۔ تینوں آیت میں تینوں باتیں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ 3 باتیں کیوں فرمائی ہیں ذرا غور سے سننا۔ اس لیے فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سنتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کے تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں۔ فقہا جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں۔ اب مختصر سا یاد رکھ لو، خدا کی بات کو قرآن بولتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث بولتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ خدا کی بات کو قرآن بولتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث بولتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کا حکم دیا ہے کہ تینوں کو مانا جائے۔ اس کے بعد دوستو آگے فرمایا اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ یہ ذرا چیزیں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، قیاس بولے، اجماع بولے، نہیں سمجھ میں آتا، عالم کورس کرنے کے بعد سمجھ میں آتی باتیں۔ بس اتنی موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیجئے۔ فقہ کے 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس۔ یہ 4 چیزوں سے ہی ہر مسئلہ نکالتے ہیں۔ یا تو قرآن میں ہوگا، قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں ہوگا، حدیث میں نہیں ملا تو صحابہ کرام نے، نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کو اجماع بولتے ہیں۔ اس کے بعد والوں نے پھر اس پر کیا عمل کیا، سب ایک بات پر متفق ہو کر اس کو اجماع بولتے ہیں۔ اس کے بعد قیاس آخر میں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو قرآن میں نہیں مل رہی ہے، حدیث میں نہیں مل رہی ہے، اجماع سے بھی نہیں مل رہی ہے، وہاں یہ حکم آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کا حاکم بنا کر آپ بھیج رہے تھے، تو اس وقت پوچھا آپ نے، قرآن میں، حدیث میں اور اسی طریقے سے اجماع، اگر یہ چیزیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیاس کروں گا۔ اسی قیاس کا ثبوت ہے یہاں، اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں بار بار اعوذ باللہ اس واسطے پڑھ رہا ہوں، درمیان میں جو بات ہوتی نا وہ نہیں ہونا قرآن کے درمیان، اس وجہ سے قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس لیے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں، بیچ میں بات ہو جا رہی نا، آیت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فقہائے کرام، اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ مفسرین کرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کرانا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، ضرور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی،
اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت حدیثیں پڑھ لیے ہیں، بہت کچھ ہم حدیثیں جانتے ہیں، حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے، ان کا یہ عمل نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ عمل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبروں میں مردہ ہیں کہنا، یہ اس کے عقیدہ بگڑنے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی مٹی انبیاء کے جسم کو چھوتی نہیں ہے، تو وہ زندہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں چوتھے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو ہمارے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پورے نبیاں اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ جس طریقے سے آپ دنیاوی حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں اس کے لیے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیاوی حیات میں ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے وہاں جا کر درود و سلام پڑھ کر آپ سے گزارش کی جائے کہ میرے حبیب، میرے آقا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، ادنا سا غلام ہوں، میں بڑے گناہوں میں مبتلا تھا، آپ اللہ کے پاس میری مغفرت کروا دیجئے، کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد بھائیو، انعام یافتہ طبقات، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھتے ہیں آگے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر تو تیرے انعام، تیرے بندے، نیک بندے انعام کے مستحق بنے، یعنی جن پر آپ نے انعام کیا ان بندوں پر، ان بندوں کا راستہ ہمیں بتلائیے۔ تو وہاں سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی تشریح یہ آیت کر رہی ہے، انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیاں ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کے اس آیت میں کیا۔ یہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات، انبیاء علیہ السلام کی بات مانو۔ نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ تو پھر فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو۔ تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت، ہمارے 4 امامہ ہیں نا، جن میں سے ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ جن کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کا ثبوت قرآن کریم سے 5ویں پارے کی آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں، اور اگر وہ موجود نہ ہو
تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کروائے۔ اس کے بعد قتل اور دیت کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ حقیقت میں بھائیوں، کل بھی ہمارے شہر میں کل بھی ایک مرڈر ہوا، مکمل مرڈر ہوا نہیں معلوم۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو مارے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ مسلمان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے۔ ارے قاتل وراثت سے بھی محروم ہوتا، وارث بھی نہیں بن سکتا، انہیں وراثت بھی نہیں ملتی اس کو۔ تو بھئی قتل بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے قتل ہے۔ یہاں اسی کو اللہ فرما رہے ہیں اولاً قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل عمد اور دوسرا قتل خطا۔ پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے۔ کفارے میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزہ رکھنا پڑیں گے، اس کا کفارہ۔ دوسرا، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو تو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگا۔ یہ دیت یا کفارہ کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک آدھا گھنٹے میں پون گھنٹے میں بہت ساری باتیں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر۔ صلاۃ خوف کی نماز، صلاۃ قصر ہم سفر میں جاتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، یعنی 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ایسا اس زمانے میں جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک خوف بھی ہوتا تھا کہ ہم نماز میں رہ جائیں تو کوئی دشمن ہم پر حملہ نہ کر بیٹھے، یہ بھی ہوتا تھا۔ اور وہاں 2 رکعت 4 کی 2 بھی پڑھنا پڑتا تھا۔ تو ایسی صورت میں ایک صورت بنائی جاتی ہے، فقہاء کرام اس کی تفصیلات بیان کریں گے کہ ایک جماعت آئے، ایک جماعت لڑتی رہے، ایک جماعت آئے آ کر 1 رکعت پڑھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، پھر 1 رکعت یہ پڑھیں گے، امام ایک رکعت پڑھائے گا، پھر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پھر یہ ان کے ساتھ شامل ہو کر 1 رکعت پڑھیں گے، پھر بعد میں ان کی پوری نماز ہو جائے گی، پھر جو کھڑے ہوئے لوگ پوری کریں گے، پھر وہ جائے گی، پھر دوسری آئے گی، اور پوری تفصیلات ہیں، آپ کو بار بار بولنے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر بولتے ہیں۔ اور یہ قرآن میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ گزشتہ آیات میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، چونکہ ان دونوں میں خوف و خطر کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ اور علماء کرام سے رجوع فرمائیں۔ بس بھائیوں، اجماع امت حجت ہے، جیسے میں کہا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت بھی حجت ہے، دلیل ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا منافقین کی ذہنی کیفیت، 2 باتیں ہیں ختم ہو گئیں۔ منافقین کی ذہنی کیفیت، منافقین کبھی فائدہ جدھر دکھا ادھر آتے تھے، ادھر فائدہ دکھا ان کو بولتے تھے ہمیں تمہارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد ادھر فائدہ دکھا ادھر آ کر بولتے تھے ہمیں تمہارے ساتھ ہیں۔ 2 منہ کے ہوتے تھے وہ لوگ منافقین، ادھر بھی ادھر بھی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں، جو
जो ही दीन में कोई फायदा देखा तो इधर लपक गए, दुनिया में कोई फायदा देखा तो इधर दौड़ गए। इसीलिए इनकी सजा ये है। इसी 5वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जहन्नम के निचले तबके में होंगे मुनाफिकीन। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो मुनाफिक की अलामात बयान किए जाते हैं भाइयों, उन अलामतें अगर हमारे अंदर मौजूद हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। यानी फजर की नमाज जिस आदमी पर भारी पड़ती है, फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत बताएं ना, उसको भी ख़त्म कर लेना चाहिए हमको। तो बहरहाल मुनाफिकीन की हालत बयान की गई। आखिरी में आखिरी बात, अजाब से बचने का नुस्खा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। 5वें पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई है, अगर तुम्हारा अकीदा ठीक हो और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब क्यों देगा। अगर तुम्हारा अकीदा ठीक है और अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब क्यों देगा। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए 2 चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है। अव्वल अकाइद का ठीक होना, दुवम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना। बस अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक अता फरमाए। और जितनी बातें आपके सामने पेश की गई हैं अल्लाह ताला इसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और जो अगर कुछ इसमें गलतियाँ हो गई हों सुनने में सुनाने में, अल्लाह माफ़ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।